بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عبدیت۔ ہمارے عقیدے کی چاشنی اور حلاوت یہ کہتی ہے اللہ رب العزت معبود ہے اور کائنات کی ہر شے عبد ہے، خواہ وہ انسان ہیں یا جنات، فرشتے ہیں یا شجر و حجر۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے عبد کہا ہے۔ آپ سورۃ مریم کا مطالعہ کریں، سورۃ مریم کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ رحمان کی بارگاہ میں باحیثیت عبد حاضر ہوگا۔ میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کائنات کی ہر چیز عبد ہے، لیکن ان تمام اشیاء میں سے جو رب کا مقرب عبد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ہمارے عقیدے کے اندر یہ بات ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میں یہاں پر کتاب و سنت سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام عبدیت پر فائز ہیں تو ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ ان تمام دلائل میں سے ایک دلیل اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ عبد اور ہوتا ہے اور عبدہ اور ہوتا ہے۔ عبد وہ ہے، علامہ اقبال کی زبان میں بولنا چاہوں گا، آپ کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ عبد اور ہوتا ہے اور عبدہ اور ہوتا ہے۔ عبد وہ ہے جو کسی کا انتظار کرے، اور عبدہ وہ ہے جس کا کوئی انتظار کرے۔ اس چیز کو آپ صرف شاعری کی نگاہ سے نہ دیکھیں کہ یہ محض شاعرانہ ایک تخیل ہے، بلکہ میں آپ کو اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے بتانا چاہوں گا۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے عبد وہ ہے کہ جو رب کی رضا چاہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف آ رہے تھے، اللہ نے فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے جلدی کیوں کی ہے اپنی قوم سے؟ کہا ہم اولائی علی اثری، وہ میرے قدموں پہ آ رہی ہے۔ فرمایا تو نے جلدی کیوں کی ہے؟ عرض کیا وعجلت الیک ربی لترضی، اے مالک میں نے تیری طرف جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ لیکن دیکھو جو عبدہ ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خود راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر دیکھو سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور رات کی گھڑیوں میں اور دن کے کناروں میں آپ رب کی تسبیح کیجئے، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ اے محبوب آپ راضی ہو جائے۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مالک تو راضی ہو جائے، اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عبدہ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب تو راضی ہو جائے۔ دوستو یہ ساری محبت کی باتیں ہیں۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، ذرا وسیع ظرف سے دیکھیں، جس وقت اللہ اپنے محبوب کی بات کرتا ہے تو اپنا کہہ کے پکارتا ہے، اور جس وقت اپنی بات کرتا ہے تو اپنے کو محبوب کی طرف منسوب کرتا ہے۔ قرآن کے اندر 6 مقامات پہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا کہہ کے پکارا۔ آپ دیکھیے سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو بیان کرنا شروع کیا تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی۔
اب یہاں پر اپنا بندہ کہا. دوسرے مقام پہ سورۃ النجم کو دیکھیے، جس وقت ہم کلامی سے مشرف کیا تو فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف. کیا ہی وہ وحی تھی؟ وحی کرنے والا جانتا ہے یا جس کے سینے کے اوپر وحی اتری ہے وہ جانتا ہے. یہاں پر بھی اپنا بندہ کہہ کے پکارا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عالمگیر نبوت اور رسالت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکت والا ہے وہ رب جس نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا ہے. یہاں پر بھی اپنا بندہ کہہ کے پکارا ہے. سورۃ الکہف کی ابتدا کو دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، فرمایا تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب کا نزول کیا. سورہ زمر کو پڑھ لیجئے، اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے. سورۃ الحدید کو پڑھ لیجئے، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی رب ہے جو اپنے بندے پر واضح واضح آیات کا نزول فرماتا ہے. اب دیکھیے یہ 6 مقامات میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بندہ کہہ کے پکارا ہے. کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے محبوب سے. اور پھر دیکھو جس وقت اپنی بات آتی ہے تو اللہ اپنے آپ کو محبوب کی طرح منسوب کرتا ہے. سورہ بقرہ پڑھیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پیارے محبوب یاد کیجئے جس وقت تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے، یہاں پر تمہارا رب کہہ کے پکارا گیا. ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے. یہاں پر بھی میرے ربی کا لفظ ہے، تمہارے رب کی طرف سے. اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرماتا ہے ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. یہاں پر بھی اپنے آپ کو اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا ہے. میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان بولنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی محبوب کو اپنی طرف، اپنے کو محبوب کی طرف منسوب کرتا ہے تو لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہے لوگوں یہ محبوب میرا ہے اور میں اپنے محبوب کا ہوں. میں ذرا اور اس محبت کے لہجے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. علامہ سید محمود آلوسی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ 1270 ہجری کے اندر وفات پائی ہے انہوں نے، اور انہوں نے جو ہے وہ معرکۃ الآراء تفسیر لکھی ہے. اس تفسیر کا نام ہے تفسیر روح المعانی. جس وقت آپ نے سورہ بقرہ کی اس آیت مقدسہ کی تفسیر کی وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی جہت ہے جس کی طرف وہ چہرہ کرتا ہے. آپ اس کے تحت اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 566 پہ لکھتے ہیں، اور یہ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور یہ تفسیر روح المعانی کی پہلی جلد ہے. آپ فرماتے ہیں المراد بها ان لكل احد قبلہ، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے. فقبلۃ المقربین العرش، مقربین کا قبلہ عرش ہے. والروحانیین الکرسی، اور جو روحانیین لوگ ہیں ان کا قبلہ کرسی ہے. والقروبیین البیت المعمور، اور جو قروبیین ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہے. والانبیاء قبلک بیت المقدس، اور محبوب پیارے آپ سے پہلے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے. وقبلتک الکعبہ، پیارے محبوب جو تیرا قبلہ ہے وہ کعبہ ہے. لیکن دیکھو وہی قبلۃ جسدک، فرمایا یہ قبلہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے. واما قبلۃ روحک فانا، اللہ فرماتا پیارے محبوب تیری روح کا قبلہ میں خود ہوں. جو اگلا جملہ ہے بڑا وزنی جملہ ہے، اس کو ذرا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے ذرا دل کو تھام کے سنیے. لیکن پہلے اس کا آپ معنی سمجھ لیجئے. قبلہ کا معنی کیا ہے؟ قبلہ کا معنی ہوتا ہے توجہ کا مرکز.
علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں وَقِبْلَتِي أَنْتَ، اللہ فرماتا محبوب تیرے جسم کا قبلہ کعبہ ہے، تیری روح کا قبلہ میں ہوں۔ وَقِبْلَتِي أَنْتَ، محبوب میرا قبلہ تو ہے، مطلب یہ ہے کہ میری توجہ کا مرکز تو ہے اور تیری توجہ کا مرکز میں ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں، یہ سنی حضرات لوگ ایسے ہیں، انہوں نے رسول کو اللہ سے ملا دیا۔ یاد رکھو، ہم رسول کو رسول مانتے ہیں اور رب کو رب مانتے ہیں۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، لیکن مخلوق میں سے جس کو مقام عبدیت افضل ترین حاصل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان امام عشق و محبت کی بات کرنا چاہوں گا۔ یہ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1270 ہجری میں دنیا سے چلے گئے اور اعلیٰ حضرت تو 1272 میں پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جو تفسیر کی ہے، انہوں نے 2 جملوں میں اس کام کو ختم کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کائنات کے اندر اللہ کا دروازہ ایک ہی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے، یہ اللہ کا دروازہ ہے۔ دوستو، جو اللہ کی بارگاہ سے ملنا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دروازے سے ملے گا۔ اسی وجہ سے تو میرے آقا نے فرمایا ہے اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان محبت کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان عبدیت کے طفیل ہم سب کو اپنا کامل بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔